السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج میں آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے اوپر کروانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دل لگی اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ دل لگی جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ایک عارضی تفریح کا سامان ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، اس سے کوئی خوشی، کوئی فائدہ، کوئی لذت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں آ پاتی، یا زندگی کے اندر، دل کے اندر نہیں سما سکتی، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ اور دل لگی کی تفریحات چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی دل لگی آپ کسی کھلونے کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی جن سے مخالف کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کسی کام کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کسی پیشے کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کسی امیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ چلتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ دل لگیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عبادت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عبادت مان لینے کا نام ہے، عبادت مان کر چلنے کا نام ہے، عبادت میں بندگی ہوتی ہے، اس پہ اپنی اتنی مرضی نہیں چلتی۔ جو دل لگی ہے نا، یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈھلتی چلی جاتی ہے، اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ عبادت آپ کو عشق کی طرف لے جاتی ہے، اور روز بروز بڑھتی رہتی ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ عشق ہمیشہ بڑھتا ہے، عشق ہمیشہ دائمی رہتا ہے۔ یہ عبادت آپ کو اس عشق کی لذت چکھاتی ہے کہ وہ پوری زندگی آپ اس میں رہتے ہیں، مر کے بھی چین نہیں آتا۔ جب قیامت میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا جنت کے اندر، تب جا کے اس کو تھوڑی سی تشفی ملے گی۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عبادت کو دل لگی بنا لیا ہے۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، رمضان ابھی کچھ ہی دن پہلے گزرے ہیں، آپ رمضان کو دیکھ لیجئے۔ پہلے لوگ ریاکاری میں نماز پڑھ لیتے تھے، اس رمضان میں وہ ریاکار بھی ڈھونڈتے رہے، وہ ریاکار بھی نہیں ملے۔ اتنے ملکی حالات خراب ہیں، اتنے معاشی حالات خراب ہیں، تو ہماری مسجدوں میں رش ڈبل ہونا چاہیے تھا۔ تراویح کے اندر لوگوں کی تعداد یقین جانیے پچھلے سال کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں رہ گئی، اور 10-20 سال سے کمپیئر کریں گے تو 10% بھی باقی نہیں بچے۔ ہم گھروں سے تراویح کا کے جاتے ہیں اور کسی کافی شاپ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی پٹھان کے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا نعوذ باللہ کسی اور سے گیم کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ملا نماز کے اندر، تو نماز میں ہلکی ہلکی نا بھن بھناٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں پریشان کہ نماز میں کون بول رہا ہے۔ جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب نے وہ ایئرپورٹ لگایا ہوا تھا اپنے کان کے اندر، اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور پوری نماز پڑھتے ہوئے یوٹیوب کی ویڈیو سنتے رہے، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، سنتے رہے، کیونکہ پاکٹ میں ان کی جیب کے اندر موبائل موجود تھا۔ تو اب پتہ نہیں کس طرح نماز ہوئی، ان کی بھی ہوئی، ان کے ساتھ والوں کی نماز بھی خراب ہوئی۔ تو یہ ساری دل لگی ہوتی ہے۔ دل لگی کے لیے چلے جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دل لگی کے لیے چلے جاتے ہیں اور 27ویں شب پہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، دل لگی کے لیے نہا دھو کے 27ویں شب پہ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، دل لگی کے لیے عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، تکبیریں کہتے ہوئے۔ دل جو ہے نا وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے اصل کے اندر۔ ایک صاحب ملے، ڈائری ان کے ہاتھ میں تھی، وہ لکھ رہے تھے کچھ، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں رمضان میں فلم وغیرہ نہیں دیکھ سکتا نا، تو جو نیٹ فلکس میں مووی آتی ہے، یا کوئی بھی امیزون پرائم پہ آتی ہے، یا سنیما میں آتی ہے، اس کے نام لکھ لیتا ہوں کہ نماز کے بعد سارے کے سارے کام کرنے ہیں۔ تو ان کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تو جیسے بیٹری موبائل کی چارج ہوتی ہے نا، تو رمضان میں تو مومن چارج ہو جاتا ہے 100%۔ رمضان کے بعد اب کسی مومن سے مل جائے نا تو وہ جھٹکا لگنا چاہیے، وہ اتنا فلی چارج ہوتا ہے، اگلے رمضان تک ڈپلیٹ ہوتا ہوتا کم کے اوپر آ جاتا ہے، اس وقت وہ فلی چارج ہوتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کے آپ کو لگ جاتا ہے کہ بندے نے کوئی ذکر کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کے الفاظ میں تاثیر آ جاتی ہے، وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے محبت محبت کی تبلیغ ہے، محبت محبت کی تبلیغ ہے، جو ہم سے ملے وہ تمہارے ہوئے۔ اس کو بندہ دیکھے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو دل لگی شروع کر دی ہے۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے، اب کرکٹ میچ کو دیکھ لیجئے۔ کون سی قیامت آ جاتی کہ نیوزی لینڈ سے ہماری T20 سیریز اگر رمضان کے بعد ہو جاتی، آخری اشرے کے اندر ہی کرنی تھی، تاکراتوں میں ہی کرنی تھی۔ 48,000 اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہے راولپنڈی کی، 34,800 میرے خیال سے کراچی کی ہے۔ تو یہ لوگ تو اعلان بول رہے ہیں نا، چیلنج کر کے کہ اللہ سائی ہم نہیں پڑھیں گے نماز، ہم مغرب یہاں پہ آ کے پڑھ لیں گے شاید، یا وہ بھی شاید چھوٹی جائے گی، اور عشاء گھر جا کے پتہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تراویح پکی نہیں پڑھیں گے۔ ہم سامنے یہ دیکھ 48,000 تیرے سامنے بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں رمضان کی بڑی راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر، ہم نے تراویح نہیں پڑھنی۔
جو کھیل رہے ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دینا، جو دیکھ رہے ہیں میں تو خالی اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پورے سال میں کوئی اور تاریخ نہیں ملی کرکٹ کا میچ کرنے کی، یہ تو چیلنج کرنا ہوا نا۔ ابھی غریب پاکستان میں بولتا ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، کوئی بیچارہ دکھ میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے اطوار ہیں اور جو طور طریقے ہیں نا، تو دین کو فار گرانٹیڈ نہ لیجئے۔ یہاں پہ امریکہ کے اندر ہماری تراویح کے اندر کوئی 2000 بندے ہوتے تھے، عید کی نماز وہ ایرینا کے اندر ہوئی، ڈوم کے اندر کوئی 5000 سے اوپر لوگ تھے۔ منیسوٹا کے اندر ابھی گورنمنٹ نے پرمیشن دے دی ہے 5 وقت اذان کی۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ پاکستان سے دین لے کے دنیا میں کسی اور کو دے دے، کسی اور ملک کو، کسی اور قوم کو، کسی اور صوبے میں دے دے۔ تو دین کو فار گرانٹیڈ نہ لیجئے۔ اور جو اب جگہ جگہ اپنے دل لگی شروع کی ہوئی نا دین کے ساتھ، یہ بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے، منافقت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ دیکھیے قرآن شریف نہیں پڑھ سکے نا، رمضان گزر گیا، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، رمضان گزر گیا، اچھے کام نہیں کر سکے، رمضان گزر گیا، بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، رمضان گزر گیا، نماز 5 وقت نہیں پڑھ سکے، رمضان گزر گیا، روزے چھوٹ گئے، رمضان گزر گیا۔ کاش دل چاہتا ہے کہ ابھی اسٹارٹ اپ لانچ کروں جس میں نا فیونرل ہوتا ہے نا، بندہ مر جاتا ہے، تدفین ہوتی ہے، اس کا نا ایک موک کریں نا، اس کا ایک وہ سیمپل کے طور پہ دکھائیں۔ آپ آئیں، آپ کو خدا نہ خواستہ بغیر کپڑوں کے 3-4 لوگوں کے سامنے آ جائیں نا، تو اس شرمندگی اور خجالت میں نا 4 دن آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو وہاں پر کوئی بندہ آئے، اس کے کپڑے اتارے جائیں، اس کو غسل کرا دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، پھر باقاعدہ گاڑی میں ڈال کے اس کو کندھوں پہ ڈال کے قبرستان لے جایا جائے، اس کی قبر وہاں بک ہو، اس کو قبر میں رکھ کے چھوڑ دیا جائے، مٹی میں ڈالیں اوپر سے لیکن قبر میں رکھ دیں۔ صرف اس ایکسپیرینس سے گزر گئے نا اگر کبھی، تو زندگی بڑی بدل جائے گی، اور یہ ایکسپیرینس سب کو ملنا ہے۔ قیامت جب آئے گی، جس دن آپ مر گئے نا، اسی دن آپ کی قیامت ہے۔ تو جو رمضان گزر گیا ہے اس پہ تھوڑا سا توبہ استغفار کریں، کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ اگلا رمضان نصیب فرما دیں۔ یہ بڑی نصیب سے ملتا ہے۔ لوگ رمضان آنے پہ مبارکباد دیتے ہیں، میں بڑے دکھی دل سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک ہو، رمضان گزر گیا، دل لگی ختم ہوئی، جو کرنا ہے کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو عبادت کی توفیق دے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے، اس عہد بد لحاظ میں ہم گداز قلب، اس عہد بد لحاظ میں ہم گداز قلب، زندہ بھی رہ گئے تو بہت کام کر گئے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔